اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 2 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ اس آیت میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے بل، جو کہ ایک حرف ہے۔ بل، اس کے بارے میں آپ کو کچھ وضاحت جو ہے وہ دیتا چلوں۔ بل کے بارے میں گرامر کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ حرف اضراب ہے۔ میں آپ کے سامنے حافظ احمد یار صاحب کی جو ورکنگ ہے بل کے حوالے سے، وہ انہی کے الفاظ میں ورڈ بائی ورڈ پیش کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب لکھ رہے ہیں کہ بل بنیادی طور پر حرف اضراب ہے، اگرچہ بعض جگہ یہ حرف عطف کا کام بھی دیتا ہے۔ اضراب کے معنی بتا رہے ہیں کہ اضراب کے لفظی معنی ہے مڑ کر پرے چلے جانا، کسی چیز سے الگ ہو جانا، چھوڑ دینا۔ یعنی بل عموماً وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اس سے پہلے بیان کردہ بات کا انکار و ابطال یعنی باطل ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے، اور بل کے بعد بیان کردہ بات کا اس بات اور تصحیح یعنی ٹھیک ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس حرف کا عام اردو فارسی ترجمہ بلکہ سے ہی کیا جاتا ہے، تاہم اس کے استعمال کے مندرجہ بالا قاعدے کی وجہ سے یہ دراصل لیسا لیکن کا مفہوم دیتا ہے، اس لیے اس کا درست اردو ترجمہ نہیں بلکہ، یوں نہیں بلکہ، اور سو یہ بات نہیں ہے بلکہ بنتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ مزید تاکید کے لیے اس سے پہلے کلا ہرگز نہیں لگتا ہے۔ بعض دفعہ بل سابقہ مضمون کے ابطال کی بجائے اس سے انتقال یعنی دوسرے موضوع کی طرف آنا کا مفہوم رکھتا ہے۔ اس صورت میں اس کا اردو ترجمہ صرف مگر سے کرنا مناسب ہوتا ہے۔ بل کے استعمال کے کچھ مزید قواعد بھی لغت و نحو کی کتابوں میں مذکور ہیں، تاہم ہمارا مقصد یہاں ہر قسم کے استعمال کے لیے موزوں اردو ترجمہ بیان کرنا ہے۔ جدید عربی میں اس کے بعد واو استعمال کرتے ہیں، بل و، جس کا مفہوم صرف یہ نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ بہرحال جو آدمی اردو میں بلکہ کے مواقع استعمال جانتا ہے، وہ عربی میں بل کے استعمال کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اہم انفارمیشن تھی جی بل کے بارے میں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے استادوں کے استاد حافظ احمد یار صاحب کی۔ انہی دو معنی کے اعتبار سے آپ کو انالیسس میں یہ بل جو ہے حرف اضراب للانتقال اس ٹرمینالوجی کے ساتھ ملے گا، یا حرف اضراب للابطال اس ٹرمینالوجی کے ساتھ ملے گا۔ تو امید ہے بات کلیئر ہوگی۔ تو بل حرف ہے، اس کے بعد عجیبو۔ عجیبو یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، اور عین جیم با اس کے حروف مادہ ہیں۔ عین جیم با مادہ جب باب سین سے استعمال ہوتا ہے تو عجیبہ یا عجبو بنتا ہے، جس کا مصدر عجبن یا عجبن آتا ہے، اور یہ من کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں کہا جائے گا عجیبہ منہو، جس کے معنی ہوں گے تعجب کرنا یا حیرت کرنا۔ خان صاحب نے بھی بالکل یہی ذکر کیا ہے کہ عین جیم با باب سین سے استعمال ہوتا ہے، عجیبہ یا عجبو عجبن، حیرت زدہ ہونا، حیرت کرنا، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے سورۃ الاعراف کی آیت کا دیا ہے۔ اسی سے عجیب لفظ بنتا ہے فعیل کے وزن پر، جو کہ ایک صفت ہے، حیران کن، اور یہ عجیب کا لفظ جو ہے یہ بھی اسی آیت میں استعمال ہوا ہے، اور خان صاحب نے عجیب لفظ کے آگے ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے۔ عجیبو جیسے کہ میں نے بتایا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جب بھی فعل ماضی کا کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اس فعل ماضی کے صیغے کے حوالے سے چند سوالات جو ہیں وہ پکے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن ہے، تو ظاہر بات ہے یہ تھرڈ پرسن ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ گردان میں سے
2 سیغوں میں سے ہے یا 12 سیغوں میں سے ہے۔ یہ 2 اور 12 سیغوں میں سے پہچان کرنی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ترکیب کرتے ہوئے اس کا فاعل جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اگر تو یہ 12 سیغوں میں سے ہے، یعنی 2 اور 12 کی تقسیم آپ جانتے ہیں کہ 2 سے مراد سیغہ نمبر 1 اور 4 ہیں اور 12 سے مراد باقی سیغے ہیں۔ اگر فعل ماضی کی گردان کے 12 سیغوں میں سے کوئی سیغہ آ جائے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر سیغہ نمبر 1 یا سیغہ نمبر 4 آ جائے تو پھر اس کا فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیغہ جو ہے یہ 2 میں سے نہیں 12 میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل ضمیر ہوگا، اور وہ ضمیر آپ کو سیان کلر میں واو کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ گرامر والوں کے نزدیک یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، اور ہم نے اسے اپنے کورس میں ہم کے طور پر پڑھا ہوا ہے کہ اس والے سیغے میں ہم ضمیر ہوتی ہے فاعل والی، جسے ہم واو کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ تو عجیبو فعل کو اینالائز کرنے کے بعد آگے ہم چل رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہمیں ان نظر آ رہا ہے جو کہ سرخ رنگ میں دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ان مصدریہ ہے۔ ان مصدریہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرف ہوتا ہے اور اس کے بعد فعل ماضی بھی آ سکتا ہے، فعل مضارع بھی آ سکتا ہے۔ اگر فعل مضارع آئے تو یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی خفیف کر دیتا ہے، اور پھر یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ماضی آئے تو پھر ظاہر بات ہے ماضی میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ان مصدریہ جو ہے یہ آگے آنے والے فعل کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مفرد کی تعویل میں ہو کر جملے میں کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ تو آگے آپ کو ان کے بعد نظر آ رہا ہے جاء، جو کہ فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ماضی کا صیغہ آ گیا، اس کے بارے میں بھی اگر وہی سوالات کیے جائیں کہ 3rd پرسن، 2nd پرسن، 1st پرسن، تو یہ 3rd پرسن کا صیغہ ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے تو واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، 2 میں سے ہے، 12 میں سے ہے تو 2 میں سے ہے، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ تو ترکیب کرتے ہوئے ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر اس کے بعد ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر آئے تو ہم اسے جاء فعل کے لیے فاعل بنا دیں گے۔ تو جیم، یا اور حمزہ اس کے حروف مادہ ہیں۔ یا جو ہے وہ الف کی صورت میں بدل گئی، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، اور یہ اجوف کے قواعد میں آپ کے سامنے ریوائز کر رہا ہوں۔ الف کے اوپر جو آپ کو موٹی مد نظر آ رہی ہے یہ صرف تجوید کے رولز کے اعتبار سے لگی ہوئی ہے، یعنی اس میں گرامر کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ جاء فعل کے بعد جو ضمیر لگی ہوئی ہے ہم، یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے، یہ پہچان آپ نے کرنی ہے۔ ضمیر منفصل جو ہے وہ بالکل الگ سے ایک لفظ ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ضمیر متصل ہے۔ یہ پہچان کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہما، ہم اور ہنہ یہ 3 ضمائر ایسے ہیں جو کہ منفصل بھی ہیں اور متصل بھی ہیں، اس لیے انہیں ذرا پہچاننا ضروری ہوگا۔ اگر یہ الگ سے آپ کو نظر آئے تو یہ تینوں ضمائر جو ہیں مرفوع منفصل ہوں گے، اور اگر یہ کسی لفظ کے ساتھ لکھے ہوئے نظر آئیں تو اس صورت میں یہ ضمائر منصوب یا مجرور متصل ہوں گے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں صرف 3 ضمائر کی، ہم، ہما اور ہنہ کی۔ اب یہاں پر پرابلم یہ تھی اصل میں کہ حمزہ کے ساتھ ہم کو ملا کے نہیں لکھا جا سکتا، ورنہ اگر یہاں حمزہ کی جگہ پر کوئی اور لیٹر ہوتا ہے جیسے با ہوتا تو با کے ساتھ ہم کو ملا کر ہی لکھا جاتا، اور ویسے بھی میں نے اسے الگ کر کے لکھ دیا ہے۔ یہی بات جو ہے آپ آگے منہم میں دیکھ سکتے ہیں کہ منہم کو میں نے الگ الگ کر دیا ہے، من کو الگ کر دیا ہے، ہم کو الگ کر دیا ہے، لیکن اوپر جب بلیک کلر میں آپ منہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے من کے نون کے ساتھ ملا کر لکھی گئی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ متصل یعنی اٹیچڈ ہے یا منفصل یعنی ڈی ٹیچڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے سیکھیں گے۔ بہرحال یہ ضمیر متصل ہے یعنی اٹیچڈ ہے، اور متصل ضمیر جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بھی ہو سکتی ہے۔ مرفوع متصل جو ہے وہ تو ہمیشہ فعل کی گردان میں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ کوئی فعل کی گردان نہیں چل رہی بلکہ یہ
اٹیچڈ ہے، فعل کے بعد آ رہی ہے، لہٰذا یہ متصل یا تو مجرور ہوگی یا منصوب ہوگی۔ اب میں یہاں پر آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ پہچان لیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ضمائر جو منصوب متصل اور مجرور متصل ہیں ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی وہ دونوں جڑواں ہیں۔ میں ضمائر منصوب متصل آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اور اب میں آپ کو ضمائر مجرور متصل سنانے لگا ہوں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کی شکلیں بالکل ملتی جلتی ہیں، یعنی دونوں جڑواں ہیں، لیکن ایک منصوب متصل ہے اور دوسری مجرور متصل ہے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ منصوب متصل ہے یا مجرور متصل ہے؟ تو اس کا بہت آسان فارمولہ ہے۔ جو مجرور متصل ہے نا ضمیر، وہ صرف دو جگہ پر آئے گی۔ نمبر ایک اسم کے ساتھ، نمبر دو حرف جر کے ساتھ۔ پھر سن لیجئے، ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ صرف دو جگہ پہ آ سکتی ہے، اسم کے ساتھ اور حرف جر کے ساتھ۔ اگر اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف الیہ بن کر آئے گی، اور اگر حرف جر کے بعد آئے گی تو مجرور ہو کر آئے گی۔ ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کے آنے کی بھی صرف دو جگہیں ہیں۔ نمبر ایک انا اور اس کی فیملی کے ساتھ، نمبر دو فعل کے بعد۔ انا اور اس کی فیملی کے ساتھ آئے گی تو انا اور اس کی فیملی کا اسم بنے گی، اور اگر فعل کے بعد آئے گی تو اس فعل کے لیے مفعول بنے گی۔ تو آپ کو ضمائر مجرور متصل اور ضمائر منصوب متصل پہچاننے کا فارمولہ میں نے بتا دیا۔ رہ گئے ضمائر مرفوع متصل، تو وہ فعل کی گردان میں جو ضمیریں ہوں گی وہ کہلائیں گی فعل ماضی کی گردان یا فعل مضارع کی گردان۔ دو ہی گردانیں آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری گردان ہے ہی نہیں۔ تو اب مجھے بتائیے، جاء کے بعد ہم ضمیر لگی ہوئی ہے تو یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، کیونکہ جاء فعل ہے اور ہم نے ابھی یہ پڑھا ہے کہ فعل کے بعد اگر یہ والی ضمیر آئے گی تو یہ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی اور مفعول بھی بن کر آئے گی۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے انشاءاللہ تعالی یاد رکھنی ہے۔ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی ہے، تو تینوں سوالوں کے جواب اس میں مل گئے۔ جب میں نے کہا جمع مذکر غائب، یعنی جمع سے میں نے عدد بول دیا، مذکر سے میں نے جنس بول دی، اور غائب سے میں نے اس کا پرسن بول دیا۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے منذرن۔ منذرن لفظ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو جس کو ذرا سی بھی عربی آتی ہے وہ بتا دے گا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس میں اسم کی موٹی پہچان، موٹی علامت نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے لفظ کے آخر میں ڈبل حرکت کا ہونا۔ تو منذرن اسم ہے۔ جب بھی آپ کو قرآن مجید میں کوئی اسم میم کی پیش کے ساتھ نظر آئے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہ لفظ یا وہ اسم جو ہے یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر اسم المفعول کا صیغہ ہوتا ہے۔ اسم الفاعل کا صیغہ ہوگا تو آپ کو زیر نظر آئے گی، اور اسم المفعول کا صیغہ ہوگا تو آپ کو زبر نظر آئے گی۔ جیسے یہاں پر آپ کو منذرن میں زال کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، اگر زال کے اوپر زبر ہوتی، یہ منذرن ہوتا تو یہ اسم المفعول ہوتا، لیکن یہاں پر زیر نظر آ رہی ہے تو یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ اور میم پیش والا لفظ، میم پیش والا اسم، اسم الفاعل یا اسم المفعول ہمیشہ ثلاثی مزید فی ابواب کا ہی ہوگا، ثلاثی مجرد کا نہیں ہو سکتا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ثلاثی مجرد ابواب میں اسم الفاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے اور اسم المفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ یہ میم پیش والا جو ہے یہ اسم الفاعل یا اسم المفعول ثلاثی مزید فی ابواب سے ہی آتا ہے۔ تو منذرن جو ہے یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ اس کی میم ہٹا دیں تو نون، زال اور را آپ کو حروف مادہ مل جائیں گے۔ باب افعال میں جب ہم انہیں ڈالیں گے تو یہ بن جائیں گے جی انذرا ینذرو انذارن، جس کے معنی خبردار کرنا کے ہوں گے، اور اس سے پھر اسم الفاعل کا صیغہ بنے گا منذرن، جس کے معنی ہوں گے خبردار کرنے والا۔ اور اگر اسم المفعول کا صیغہ ہوتا منذرن تو اس وقت اس کے معنی ہوتے جس کو خبردار کیا جائے۔ منذرن لفظ یہاں پر واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ تو اسم کے حوالے سے ساری باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ منذرن کے بعد اگلا لفظ من ہے جو کہ حرف جر ہے، اور حرف جر من کے بعد آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے ہم۔ اب یہ ضمیر ہم جو ہے یہ مجرور متصل ضمیر ہے، اس لیے کہ حرف جر کے بعد جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے، اور میں نے تو ویسے بھی آپ کے لیے ہر ضمیر کا الگ سے کلر
دے دیا ہے تاکہ آپ کو پہچان کرنے میں آسانی ہو۔ تو منہم میں ہم کی ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل۔ فا جو ہے حرف ہے، قالا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو اور لام اس کے حروف مادہ ہیں۔ اجوف فعل اجوف واوی سے یہ استعمال ہوا ہے، اصل میں یہ تھا قولا۔ قاعدہ وہی ہے، حرف علت میں حرکت ہو پیچھے زبر ہو تو حرف علت کو الف میں بدل دیا جاتا ہے، تو یہ قالا بن گیا۔ بالکل اس طرح جس طرح جاء آپ نے دیکھا وہ جیم یا حمزہ تھے حروف مادہ، وہ ججاء سے جاء بنا تھا۔ جاء میں الف کے اوپر موٹی مد لکھی گئی، جبکہ قالا میں الف کے اوپر کوئی موٹی مد نہیں آ رہی، تو یہ موٹی مد جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر حمزہ ہو تو آتی ہے الف کے بعد، یہاں پر الف کے بعد حمزہ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو موٹی مد نظر نہیں آ رہی۔ تو قالا یقولو باب ناصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہنا۔ اگلا لفظ الکافرون ہے، اور اگر پوچھا جائے کہ یہ اسم فعل یا حرف ہے تو آپ کا جواب ہوگا یہ اسم ہے، کیونکہ اسم میں بھی اسم کی موٹی علامت ال نظر آ رہی ہے۔ الکافرون، یہ جو اونا کی آواز ہے یہ اسم میں جمع مذکر سالم کی آواز ہوتی ہے، تو یہاں سے آپ کو جمع کا بھی پتہ چل گیا، مذکر کا بھی پتہ چل گیا، ال کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، اور اونا کی آواز بتاتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، کیونکہ اگر اینا ہوتی آواز یعنی الکافرینہ ہوتی تو پھر ہم اسے منصوب یا مجرور کہتے۔ الکافرون جمع ہے اور اس کا واحد ہے الکافرو، اور الکافرو جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے ثلاثی مجرد باب سے، کفر یکفرو کفرن کفر کرنا، تو ثلاثی مجرد سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسم الفاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، اسم المفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، لیکن مزید فی ابواب سے اسم الفاعل میم پیش کے ساتھ عین کلمہ کی زیر حرکت کے ساتھ آتا ہے، اور اسم المفعول میم پیش کے ساتھ عین کلمہ کی زبر حرکت کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ حاذا ہے جو کہ اسم اشارہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، قریب کا ہے اور مبنی ہوتا ہے، یعنی مرفوع منصوب مجرور اسی طرح لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اگلا لفظ شیئن ہے، یہ بھی اسم ہے کیونکہ تنوین آپ دیکھ رہے ہیں۔ شیئن نکرہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے، اور چیز کے معنی میں اردو میں ہم بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے عجیب، جو کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ فعیل کے وزن پہ یہ صفت کا لفظ ہے، وہی عین جیم اور باعث کے حروف مادہ ہیں، اور مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آیت نمبر 2 کے الفاظ پر بات مکمل کر لی ہے۔ اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ یہاں پر بل ہے، اور بل یہاں پر کن معنی میں استعمال ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ ذکر کروں گا۔ ہم پہلے جملے کو ذرا اینالائز کر لیتے ہیں، باقی جملے کو۔ عجیبو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل جیسے کہ ہم نے پہلے ہی لفظ میں دیکھ لیا، تو فعل فاعل جملہ فعلیہ بن چکا ہے۔ عجیبو فعل فاعل جملہ فعلیہ، اور اب مزید جو کچھ آئے گا وہ ایڈیشنل ہوگا۔ آگے آ رہا ہے ان جاءہم منذر منہم۔ ان جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد فعل آ رہا ہے، فعل ماضی جاء، تو ان مصدریہ کو یا حرف مصدر کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں، یعنی اگر اسم موصول ہوتا تو اس کو موصول اسمی کہا جاتا، لیکن یہ حرف مصدر ہے تو اس کو حرف موصول بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسم موصول کا آگے صلۃ الموصول ہوتا ہے، اسی طرح حرف موصول کا بھی آگے صلۃ الموصول ہوتا ہے۔ وہ صلۃ الموصول اسمی کہلاتا ہے، یہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا۔ تو ان موصول حرفی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے اس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ ہے جاءہم منذر منہم، پورا ایک جملہ فعلیہ جس میں جاء فعل ہے اور صیغہ نمبر 1 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو منذرن جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے۔ منذرن اس کا فاعل ہے، اور جو ہم کی ضمیر ساتھ لگی ہوئی ہے جاء کے، یہ مفعول کی ضمیر پہلے ہی ہم بنا چکے ہیں تو یہ مفعول بھی ہی ہو گیا۔ اگرچہ جاء فعل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لازم فعل ہے، لیکن اس کا مفعول آتا ہے۔ منہم جار مجرور جو ہے یہ نکرہ منذرن کے بعد آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر نکرہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر وہ اس نکرہ اسم کے لیے صفت کا کام دیتا ہے، اور ایکچولی میں وہ صفت نہیں بنتا، بلکہ وہ جار مجرور جو ہے وہ محذوف صفت کے متعلق ہوتا ہے، اور پھر وہ محذوف صفت اپنے متعلق سے مل کر صفت بنتی ہے موصوف کے لیے، لیکن اس کو شارٹ کٹ میں صرف جار مجرور کو ہی صفت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو منذرن موصوف، منہم صفت،
موصوف صفت مل کے فائل بنے جاء فعل کے لیے، جاء فعل اپنے فائل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، حرف موصول کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہوا حرف جر من کے لیے، کیونکہ ہم نے ڈکشنری میں دیکھا تھا کہ عجیبہ کے ساتھ من کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے اور یہاں پر وہ من کی پریپوزیشن نہیں ہے تو اس کو ہم محذوف مانیں گے۔ تو گویا کلام یہ تھا کہ عجیبو من ان جاءہم منذر منہ، تو یہ جو مصدر مؤول ہے یہ محلن مجرور ہو جائے گا من محذوف حرف جر کے لیے، اور پھر من محذوف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا عجیبو فعل کے، اور پھر عجیبو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فا آگے آ رہا ہے، اس فا کے بارے میں تفسیر مظہری میں کہا گیا ہے کہ فا تفسیریہ ہے، یعنی یہ تفسیر بیان کر رہا ہے، اور آگے جملہ آ رہا ہے قال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ قالا فعل ہے، قالا کے حوالے سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اعراب القرآن کے تمام لیکچرز میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ جب بھی قالا یا اس کا کوئی بھی فیملی کا لفظ آئے گا تو آپ نے چند چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرنی ہے کہ اس کا فاعل کون ہے، نمبر 2 کس سے کہا گیا ہے، جس سے کہا جائے وہ آپ کو لام کے ساتھ ملے گا، اور کیا کہا گیا ہے وہ اس کا مفعول بھی مقول القول ہوگا، اور مقول القول جو ہے وہ عام طور پہ جملہ ہوگا، یعنی 99.99% وہ جملہ ہوگا۔ تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ قالا والا جملہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے۔ تو قالا فعل ہے، پہلا صیغہ تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الکافرون آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع ہے تو اس کو ہم قالا کا فاعل بنا دیں گے۔ اب قالا کا فاعل آ گیا، کس سے کہا اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، کیا کہا وہ ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہا ہے، اور وہ ہے ھذا شیء عجیب۔ ھذا شیء عجیب میں ھذا ہم مبتدا مان لیں گے اور اس کی خبر جو ہے شیء عجیب مان لیں گے، جو کہ موصوف اور صفت کا مجموعہ ہوگی۔ گویا ھذا مبتدا، شیء عجیب موصوف صفت مل کے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب مفعول بھی بن جائے گا، مقول القول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یوں یہ پوری آیت جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہے، اب ہم میچ کرتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ محمود صافی صاحب نے دیکھیں بالکل اسی طرح ذکر کیا ہے کہ بل جو ہے للاضراب ہے، ان حرف مصدری ہے، منہم متعلق بنات لمنذر ہے، اور بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ان جاءہم فی محل جر بحرف جر، جو کہ محذوف ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا عجیبو فعل کے، اور پھر انہوں نے جملہ عجیبو والا جو ہے وہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے، جاءہم منذرون والا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے، قال الکافرون والا جملہ لا محل لہا معطوفہ علی الاستنافیہ قرار دیا ہے، یعنی انہوں نے فا کو عاطفہ قرار دیا ہے، اور ھذا شیء والا جملہ فی محل نصب مقول القول قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم اپنا ترجمہ کرنا چاہیں شاید کا تو کچھ یوں ہوگا، بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آ گیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے، فقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو یہاں پر جو بل ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں، تفسیر جلالین میں لکھا ہے، جملہ شروع ہو رہا ہے بل سے کہ یہ جو قسم کھائی گئی تھی قرآن مجید کی، اس کا جواب کیا تھا؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ تفسیر جلالین میں جواب یہ دیا گیا تھا کہ ما آمنا کفار مکہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکہ کے کافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور پھر آگے یہ کہا گیا کہ بل عجیبو ان جاءہم، گویا یہ اعراض کیا گیا ہے جواب قسم سے، یعنی جواب قسم سے یہ اعراض مشرکین مکہ کے احوال شنیعہ کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ شنیعہ یہ لفظ جو ہے برے یا بد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ انہی میں کے ایک شخص کا رسول بن کر آ جانا ان کے لیے تعجب خیز اور اچھمبے کی بات تھی۔ تو یہ میں نے تفصیل پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، بل یہاں پر ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔
تو امید ہے بات اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس آیت کا جو ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ اور بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم نے سورہ قاف کی آیت نمبر 2 کو گرامیٹیکلی انالائز کیا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ کو کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 3 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔